بالکل. تو ریپڈ فائر کا آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے تو بے انتہا فین ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا مطلب ڈاکٹر صاحب کس کے فین ہیں؟ اب پھر آپ کہیں گے ڈپلومیٹک جواب دیا ہے. مجھے یوں اگر شخصیات کہے جائیں تو بہت سارے ہمارے دوست ہیں کہ جن کو میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں. لیکن ہماری جو منزل ہے نا بیٹا وہ یہ ہے جی. کہ ہم ہر شخص کے فین بن جائیں. ہمیں ہر شخص کے اندر نظر آئے اپنا آپ اور ہمیں ہر شخص کے اندر نظر آئے خدا اپنی ان تمام یعنی خوبیوں کے ساتھ. تو یہ ہماری ایکچولی میری ذاتی کاوش ہے. ایک پتہ نہیں میں مرنے سے پہلے اس کو پورا کر سکوں کہ ہم اتنے نان ججمنٹل ہو جائیں, ہم اتنے اچھے برے کے چکروں سے نکل جائیں. دیکھیں نا, کچھ لوگوں کا میں فین ہوں, کچھ کا میں فین نہیں ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں, کچھ کو میں اچھا نہیں سمجھتا. اس کا یہ مطلب ہے نا. تو ہمیں اس منزل سے آگے نکلنا چاہیے اور وہ اس منزل پہ آنا چاہیے کہ جس میں ہر وہ شخص, ہر وہ چیز جو میرے سامنے آ رہی ہے وہ ایک پیدا کرنے والے کی زبردست نشانی ہے اور میں اس کا بہت فین ہوں. جیسے میرے گھر کے سامنے ایک شیشم کا درخت ہے, میں اس شیشم کے درخت کا بہت فین ہوں, ہے نا. میرے گھر میں ایک بلی رہتی ہے, میں اس بلی کا بہت فین ہوں. اور ایک بہت بڑے عالم بزرگ, میں ان کا بھی بہت بڑا فین ہوں اور میں آپ کا بھی بڑا فین ہوں. اور میرے ایک کمرے کے باہر ایک لڑکا بیٹھا ہے جو مجھے پانی پلاتا ہے, وہ پانی میں بوتل لگ گیا, میں اس کا بھی بڑا فین ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو فین ہونا ہے نا وہ لوگوں کی خوبیوں کی بنیاد پر نہ ہو. میں کسی کا فین اس لیے نہ ہوں کہ وہ تقریر اچھی کرتا ہے, میں کسی کا فین اس لیے نہ ہوں کہ وہ بہت اچھا ایکٹر ہے, میں کسی کا فین اس لیے ہوں کہ میرے ذمے ہے کہ مجھے ہر ایک کے ساتھ کمپیشنیٹ ہونا. تو اس راؤنڈ کا آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے, جی, یو آر دا رول ماڈل فار آئی تھنک ملین آف فالوورس. آپ کے بہت سارے فالوورس ہیں جو آپ کو ایز اے رول ماڈل دیکھتے ہیں. تو آپ ان سب کو آج اس پروگرام کے تھرو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے ایسا سوچا. اور جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں تو ایک تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے اور میں اسے کہتا ہوں کہ میری دعا ہے کہ آپ مجھ سے بہت بہتر بنیں, کیونکہ آپ کو میری خامیوں کا نظر نہیں آ رہی اور میں اپنی انسانی ان کمزوریوں کی بنیاد کے اوپر اپنی گفتگو کی وجہ سے کیپیبل ہوں کہ میں اپنی ان خامیوں کو چھپا لیتا ہوں. تو میں ان تمام لوگوں سے یہ دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ مجھ سے بہت بہتر بنے. تو لیکن جہاں تک پیغام کا تعلق ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بہت محدود وقت کے لیے بھیجا ہے. یہ محدود وقت اتنا محدود ہے کہ اس میں ہم اپنی ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے, مگر یہ وقت اتنا طویل ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر ہم کوئی لیگیسی کریٹ کرنا چاہیں, اگر ہم اس دنیا میں کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا چاہیں اور ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہیں کہ جب ہم اس دنیا سے فزیکلی چلے بھی جائیں تو ہمارے اس کام کے اثرات موجود ہوں, تو اس کام کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, اگر ہم خواہشات کے پیچھے لگیں گے تو بہت مایوسی ہوگی. میں ضروریات کی بات نہیں کر رہا, غالباً اس سے آپ یہ مطلب بالکل نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکری چھوڑ دیں, اگر آپ کی دکان ہے تو دکان چھوڑ دیں. میں بالکل یہ بات نہیں کہہ رہا. کسی کام کا معاوضہ لیتے ہیں تو آپ اس کام کا معاوضہ نہ لیں, میں یہ آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جوتی ضرور پہنیں لیکن جوتی کو ٹوپی نہ سمجھیں, جوتی کو ٹوپی کی طرح سر کے اوپر نہ رکھ لیں. یعنی اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جوتی نہیں خریدنی, لیکن جوتی کو ٹوپی نہیں سمجھنا. ٹوپی کے لیے, ٹوپی چاہے وہ پتلے سے کپڑے کی بھی ہوگی, اس کی اہمیت جوتی سے بہت زیادہ ہے. تو خواہشات کی یہ حیثیت ہے. تو خواہشات کی والی زندگی ہمیں مایوسی اور پریشانی کے اندر لے کے جائے گی اور وہ خواہشات پوری بھی نہیں ہوگی. خواہش کی ڈیفینیشن یہ ہے وہ جو پوری نہ ہو اس کو خواہش کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم کوئی لیگیسی کریٹ کرنا چاہیں تو ہماری عمر جتنی بھی ہے وہ کافی ہے کہ اس میں ہم ایک مفید زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ میرا پیغام ہے.